صبح کو کافر. تو سر جی یہ آج کے دور کے حوالے سے اپنی کیفیات کے حوالے سے بہت فیلنگ ہوتی ہے کہ صبح ایمان کا لیول کوئی ہوتا ہے، شام کو کوئی اور ہوتا ہے. تو اس سچویشن سے کس طرح سے ہم اور علمی کی وجہ سے چیزیں ریلوڈ ہوتی ہیں نا. عقیدہ بھی اس کو پڑھنا، سیکھنا، ڈسکس کرنا، برین سٹارمنگز کرنا اور اللہ کی باتوں کو یاد رکھنا، تذکرہ کرنا ضروری ہے. یہ جو فرق ہے کہ اب ایمان کم ہو رہا ہے یا اب ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایمان کی تجدید ہے. ایوری ٹائم یہ میسج ایمان کی تجدید ہے. یہ تجدید ایمان ہے، بوسیدہ کبھی نہیں ہوگا. جب آپ اللہ کی رحمت کو یاد کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدرتوں کو یاد کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے. ڈسکنیکٹ کوئی کسی لمحے ہو سکتا ہے، لیکن ڈسکنیکٹ ہونے والا ریکنیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. تو فیتھ ہمیں یہ بتاتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ. کیا بھول گئے تو دوبارہ یاد کر لو، دوبارہ کنیکٹ ہو جاؤ. کیونکہ اس کنیکشن کے بغیر آپ کی مثال ایسے، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل کی فریڈم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی چارجر نہ ہو، تو پھر وہ چارج کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر وہ چلے گا کیسے؟ تو اسی طرح سے ہمارا بھی ہمارے کریٹر کے ساتھ ایک تعلق ہے. اگر ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے تو ہمارا جو یقین ہے اور ہمارے اندر کا جو ایک بلیف ہے، بلیف سسٹم ہمارا کیسے چارج ہوگا؟ جب ایک انسان کے اندر سے یقین ختم ہو جاتا ہے تو وہ تو کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو تو ہوائیں جہاں چاہے اڑائے پھرتی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو ڈپریشن بہت زیادہ عام ہو گیا، بنیادی طور پر اس کنیکشن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. کہیں اس کے سمجھنے میں، فیتھ میں بیسیکلی ایسا کچھ جھول آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس ایکسپیرینس کے ذریعے سے انسان کے یقین کو پختہ کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان لفظوں سے سیکھتا ہے، لیکن زیادہ اچھا تجربات سے سیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف حالات و واقعات سے گزار کے پھر یقین کے میدان میں لے جاتے ہیں. الحمدللہ. آپ کی ایک کتاب بھی ہے نا جی، ایمان کا راستہ، اس میں ایک ٹاپک ہے جس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ایمان کا مزہ چکھ لیں. تو یہ بات بڑی درست ہے کہ کبھی کبھی جب تک آپ ایمان کو بھی فلیور نہیں کرتے ہو نا، تو تب تک نہیں آپ اس کی چاشنی کو اس طرح سے محسوس نہیں کرتے. اور نارملی کیا استاد ایمان اچھے حالات میں بندے کو قدر کم ہی نصیب ہوتا ہے، جب تک اس کے وہ مشکلات کا دور نہیں آتا، یا بہت ساری، کیا ہمیشہ اسٹرگل سے ہی ایمان نصیب ہوتا ہے، یا مومن ہر حال میں؟ دیکھیے، آپ نے ایمان کے مزے کی بات کی ہے، فلیور کی بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، فلیور لے لیا اس کا، اس کو ٹیسٹ کر لیا. پہلی چیز ہے من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. اب یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا. تقدیر پر راضی ہونا مراد ہے کہ جو اللہ کی تقدیر ہے اس پر انسان راضی ہو جائے. جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو محمد رسول اللہ کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ایک کام کر لیں، آپ کا دل چاہتا ہے اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک کام بھی کرنا ہے نا، تو ٹھیک ہے آپ ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ٹرینڈ اینڈ سننا سٹیز، اس لیے پروفٹ کی سننا پر عمل کریں. تو اگر آپ سنت کے مطابق عمل کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی قبولیت کا راستہ ہی ہے کہ وہ اللہ کی پلیئر کے لیے ہو اور نبی کریم کی سنت کے مطابق ہو. تو آپ جس وقت سننا کی بجائے اپنی چوائس سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وہ فلیور ختم ہو گیا، اس کا وہ مزہ گم ہو گیا. تو ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، آپ نے کہا کہ صرف مشکل موقع پر نہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کر کے تو دیکھیے. آپ کے دل میں آتا ہے میں فلاں سے یہ بات کہہ دوں، یہ کام کر لو، لیکن آپ عین اس موقع پر کہتے ہو نہیں،
رسول اللہ نے تو کہا تھا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو. تو میں رب سے دعا کیوں نہ کر لوں؟ آپ دعا کرتے ہو اور وہ کام ایسے پورا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. یہ تعلق کی اسمائل ہے. ریلیشن شپ میں انسان کو ایسے ہی سکون ملتا ہے. کوئی ہے جو میری سنتا ہے, کوئی ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے, کوئی ہے جو مجھے عطا کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کس موقع پر فیل کیا تھا ایمان کا مزہ؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے, پلاتا ہے ہر کھانے پینے کے موقع پر. جب میں بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے. آپ 3 بار بسم اللہ پڑھ کے 7 بار دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ وقدرتہ من کل شر ما اجد و احاذر. ایسی جگہ پہ جہاں درد ہو رہا ہے اور آپ فیل کرتے ہو درد ختم ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے, تو آپ کا درد جب ختم ہوتا ہے تو آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. سبحان اللہ, کہ اللہ سے مانگو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے وہ چیز پوری کر دیتے. یقین اور ایمان اگر کہیں ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ان تجربات کے بعد, اور اگر نہیں ہے تو انسان پھر ڈی ٹریک ہوتا رہتا ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آتی کوئی کام کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, حالات کیوں بدلتے ہیں, اور مجھے خاص قسم کے حالات سے کیوں گزارا جاتا ہے. ابھی جب یہ پروگرام شروع ہوا تو فائزہ آپ بات کر رہی تھیں کہ ہمیشہ جب ہم کوئی خاص پروگرام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ارد گرد کے حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کبھی انبیاء بھیجے نا تو ارد گرد کے ماحول میں بہت بڑی بڑی چینجز آتی تھی, لوگ کانشیس ہو جاتے تھے. اب سوچیں جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا اور سارے جہان کو آج تک یاد ہے, کسی کو سن یاد ہو یا نہ ہو لیکن یہ پتہ ہے وہ عام الفیل تھا جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے. اور اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نشانی, 2 ذبیح ہیں تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ذبح کرنا تھا. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے رسول اللہ کے والد عبداللہ. دعا مانگی تھی آپ کے دادا عبد المطلب نے کہ اللہ مجھے بیٹے دے گا تو میں 10 بیٹے دے تو میں 1 بیٹا اللہ کو دے دوں گا, ذبح کر دوں گا. اب سوچیں ان کے دل میں کس نے ڈالا, کیسے ان کے دل میں آیا؟ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح تو نہیں کرنا چاہتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی جس نے پورا ہونا تھا. لیکن ہوا یہ کہ بیٹے بھی پیدا ہو گئے, پھر جب بڑے ہوئے تو سب سے زیادہ محبت بھی اسی بیٹے سے تھی. کہنے لگے چلو قرعہ ڈالتے ہیں. بیٹوں سے کہا, انہوں نے کہا جس کے نام کا نکلا اسے ذبح کر دیں. ہر بار قرعہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام کا نکلتا. بڑے پریشان ہوئے. اس وقت پتہ چلا کہ کوئی ایک عورت ہے جو ہمیں کوئی غیب کی خبریں دیتی ہے, تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ایسا کرو 10 اونٹ رکھو اور کہو کہ عبداللہ یا 10 اونٹ. تو آپ جب تیر نکالو گے تو آپ کو پتہ چلے گا یا لا یا نام, یس یا نو. تو اسی طرح کرتے جانا, جس جگہ پہ جا کے نام آ جائے بس اتنے اونٹ دے دینا. 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کو رکھا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا. 20 30 40 50 60 70 80 90 اور جب 100 ہوئے تو پھر اونٹوں کو قبول کر لیا گیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ اچھے طریقے سے یعنی اسے راسخ کیا جا رہا تھا, یہ خاص بات ہے, خاص شخص ہے. اور پھر عبداللہ کی جگہ پہ یعنی 100 اونٹوں کو قبول کر لیا گیا. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا قربان ہو گیا. تو یہ 2 خاص نشانیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر. اور آپ سوچیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کے اندر ایمان راسخ کرنا چاہتے ہیں نا, میں نے یہ اگزامپلس دی ہیں, تو اسی طرح سے انہیں تجربات سے گزارتے ہیں حتیٰ کہ وہ چیز
یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں، انسان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور وہیں سے اس کا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. کوشچن لے لیتے ہیں استاذہ پھر آگے. جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں ہماری رہنمائی کی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا کو کافر. تو سر جی یہ آج کے دور کے حوالے سے اپنی کیفیات کے حوالے سے بہت فیلنگ ہوتی ہے کہ صبح ایمان کا لیول کوئی ہوتا ہے، شام کو کوئی اور ہوتا ہے. تو اس سچویشن سے کس طرح سے ہم ری لوڈ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں جو معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز علم، اور علم کی وجہ سے چیزیں ری لوڈ ہوتی ہیں نا. عقیدہ بھی اس کو پڑھنا، سیکھنا، ڈسکس کرنا، برین سٹارمنگز کرنا اور اللہ کی باتوں کو یاد رکھنا، تذکرہ کرنا ضروری ہے. یعنی یہ کہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ نے ان چیزوں کو حصہ بنانا ہے. ریسپانسز آف دا مسلم کو بسم اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ. اب دیکھیں کتنی دفعہ آپ اپنے عقیدے کو ری لوڈ کرتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح سے جیسے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہے، یقین کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے گا. اچھا جب انسان اس بیلیف کے ساتھ چلتا ہے تو اس کا ایمان اس سے چھوٹتا نہیں، وہ کنیکٹ رہتا. لیکن جس دم انسان سوچتا ہے اچھا میں کیا کروں، جب وہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو وہیں سے کنیکشن ہاتھ سے چھوٹ جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھنا کہ میں نے کیا کرنا. جو کرنے والے کام ہیں وہ پتہ وہ کریں بس. جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ شافی ہے، اللہ کافی ہے. اب یہ اپنے آپ کو بھی میسج دینا ہے، دوسروں کو بھی. اور یہ کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ مہربان ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ سے سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی تھیراپی ہے، تھیراپی، بہت بڑی تھیراپی ہے. یہی عقیدہ ہے. دس از فیتھ. فیتھ دراصل لیونگ کا نام ہے، جینے کا نام ہے. آپ عقیدے سے جئیں، اس کو زبان سے کہیں، اس کو دل سے مانیں، اور آپ کا عمل اس کے مطابق بدل جائے گا. جب آپ کا ہر وقت کا میسج ہے آپ کے ارد گرد والوں کے لیے حسبنا اللہ، حسبی اللہ، آپ جیسے ریسپانسز دیتے ہیں نا، ایسے اللہ کی صفات کو بیان کرنا شروع کریں. اللہ کی رحمت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی معافی کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ کی سماعت، اس کی بصارت. تو آپ اس کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں زندگی میں آتی ہیں. لیکن آپ ایک چیز کو، اللہ مہربان ہے. اب آپ اللہ کی مہربانی کا تذکرہ جب کرتے ہیں آپ کے دل کو خود بھی یقین اور ملتا ہے اللہ کرم کرنے والا ہے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس نے میرے دل کو پکڑ لیا ہے، تو آپ اپنے آپ سے کہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے دل کو بچا لے گا، میں نہیں بچا سکتی. جب آپ کہیں گے میں کیا کروں، بس وہیں سے آپ پکڑے جائیں گے. تو سیلف اور گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہر وقت کی ایک جنگ میں شیطان ہمیں مبتلا رکھتا ہے، کیونکہ اس نے یہ جنگ ہاری تھی تو وہ چاہتا ہے ہم بھی ہار جائیں. تو ہارنا نہیں ہے. جی جی. ایمان کی کمی، اور دوسرا ہے ایمان کی تجدید. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر بوسیدہ ہو جاتا ہے. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کو تمہارے لیے نیا کر دے. تو یہ جو فرق ہے کہ اب ایمان کم ہو رہا ہے یا اب ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ ایمان کی تجدید ہے. ایوری ٹائم یہ میسج ایمان کی تجدید ہے.
یہ تجدید ایمان ہے، بوسیدہ کبھی نہیں ہوگا. جب آپ اللہ کی رحمت کو یاد کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدرتوں کو یاد کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے، اس کا اعتراف کریں گے، گریٹیٹیوڈ آئے گا. آپ جب شکر ادا کریں گے تو آپ کا ایمان کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوسیدہ نہیں ہونے دیتے تھے. صحابہ کرام کہتے تھے ہم گنتے رہتے تھے رسول اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنی بار استغفار کرتے ہیں، کبھی 70 بار، کبھی 100 بار. سوچیں انہیں ضرورت تھی استغفار کرنے کی. تو اپنی طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنی بار استغفار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں جینا. میں چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں. بہت ہی پیاری صورت ہے والضحیٰ. اس کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سکھائی ہیں کہ سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے، یتیم کے ساتھ اپنے غصہ نہیں کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے آپ اس کو بیان کریں. تو آپ نے بیان نہیں چھوڑنا. آپ سوچیں سورہ الرحمن ہمیں فیتھ کے ساتھ جینا سکھاتی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا، کریٹر کو نہیں بھولنا، اور اس نے بیان کرنا سکھایا. بیان کریں، کمیونیکیٹ کریں، اظہار کریں. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور کوشچن ہے تو آپ بھی اس طرف آ سکتے ہیں. استاذہ لائبہ چودھری پوچھتی ہیں، استاذ جی کیا فیتھ ری لوڈ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی پرانی غلط سمجھ یا اپروچ کو ان لرن کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ہر چیز ان لرن کرنے والی نہیں ہوتی. جو صحیح لرننگ ہے اس کو تھوڑی ان لرن کرنا ہے. ان لرن تو اس کو کریں گے نا جو چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے کریکٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فرسٹ کنیکٹ دین کریکٹ. پہلے کنیکٹ ہو جائیں پھر کریکٹ کریں. پہلے ریلوڈ کریں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اب کریکشن کہاں کہاں کرنے والی ہے. وہ آپ کی کریکشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ ہوتی جائے گی انشاءاللہ. ایک اور سوال ہے انہی کی جانب سے کہ جب دنیا سیلف لو کی بات کرتی ہے تو اسلام کانسیپٹ سیلف پیوریفیکیشن، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے سیلف پیوریفیکیشن، وہ کس طرح سے بیلنس کریٹ کرتا ہے؟ یہ سوال بھی بہت گہرا سوال ہے. سیلف لو کا مطلب ہے آپ کا اپنی ذات سے محبت کرنا، اپنی بات کو، اپنے اوپینین کو، اپنے معاملات کو سب سے زیادہ اہم سمجھنا. اور نارملی ہم ایسا کرتے ہیں؟ جی خود غرضی کا دین ہے نا آج کا دین تو لوگوں کا. سادہ اتنی سمجھ کے باوجود بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. جب آپ رہتے ہی ایسے لوگوں میں ہر وقت تو آپ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو استغفار کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رکھا ہے. اب بات ہے سیلف لو اور سیلف پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا، تزکیہ کرنا. تزکیہ ہے اس کا مراد. اچھا اب یہ جو پیوریفیکیشن ہے نا یہ دراصل پیوریفیکیشن آف تھاٹ ہے سب سے پہلے. تو آپ کی تھاٹ کیسے پیور ہوتی ہے کہ جب آپ میں نہیں میرا اللہ، جب آپ ہر چیز کا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف موڑیں. تو سیلف میں آپ امیجن کریں ہم کس ٹریپ میں ہیں. سیلف ٹریپ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے انسانی زندگی پر آج کی دنیا میں. کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی ذات میں پھنستا جا رہا ہے، ذات کی دلدل میں اسیر ذات بنتا جا رہا ہے، اپنی ذات کا قیدی کہ ذات سے باہر اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے نکال کر اللہ کی ذات تک لے کے جانا، اپنی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنا. ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس.
جب تک نہیں ہو جاتی سیلف پیوریفیکیشن نہیں ہوتی. اس راستے میں ساری پیوریفیکیشن، یہ پیوریفیکیشن ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین سے. جانتے ہیں کیسے؟ ہر صفت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. جیسے اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ القادر ہے، قدیر ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ الرزاق ہے. ہر صفت کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس تعلق میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹس پڑے ہوئے ہیں. وہ ڈاؤٹس جو ہیں شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ڈاؤٹ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کانٹے پڑے ہوئے ہیں. آپ اسے نکالیں گے تو آپ کے اندر وہ ایمان گرو ہونا شروع ہو جائے گا، وہ کنیکشن ری بلٹ ہو جائے گا. تو جب آپ پیوریفیکیشن کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، مینٹور کی اور مرشد کی، مربی کی، کوئی آپ کو بتانے والا ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا پیارا سسٹم دیا ہے، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پیوریفیکیشن ہوتی ہے، پیوریفیکیشن آف تھاٹ. یہ آج کی دنیا میں بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ جو برین بیسڈ پیوریفیکیشن ہوگی یا ہارٹ بیسڈ. تو برین بیسڈ پیوریفیکیشن سے مراد ہے کہ انسان کی تھاٹ کلیئر ہو، سوچیں پاک ہوں. اور جب انسان کی سوچ پاک ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی پاک ہو جاتی ہے. اور سوچ جو ہے وہ عقیدے سے ہی پاک ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین ہے. اور یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی اس راستے میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ابھی آپ نے ایک پروگرام کروایا، بلکہ وہ جب ہم لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سیریز کر رہے تھے تب بھی ہم نے اس کا تذکرہ بہت کیا، اور سٹل وہ پروگرام ابھی تک جاری ہے، لیونگ بائی دا نیمز آف اللہ. یہ یوٹیوب کے اوپر الحمدللہ اس کی تمام ایپیسوڈز موجود ہیں، نکہت ہاشمی کے نام سے جو یوٹیوب پیج ہے. تو بہت آسانی ہے کہ انسان اپنے کریکلم میں کہیں پلان میں اس کو شامل کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم ہے اس کو ایک دفعہ ڈیٹیل سے سیکھ لے. اچھا، اس میں فائزہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بار بار سننا چاہیے. جی، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے انسان ساتھ کے ساتھ سن سکتا ہے، تو اسے تھوڑی سی فرصت ملی اگر انسان سن لیتا ہے تو اس کی ایک سوچ بننی شروع ہو جاتی ہے. بار بار سننے سے اس کا ایک مائنڈ جو ہے ریسیٹ ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. اور اس کے اندر جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہاں بار بار سننے کی وجہ سے وہ کمی بیشی بھی دور ہو جاتی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. جی جی السلام علیکم. وعلیکم استاذہ، یہ سیلف اور انڈیویجویلٹی میں پھر کیا ڈفرینس ہے؟ وہ کہتے ہیں تنہا کر دیا مجھے منفرد رہنے کے شوق نے. انڈیویجویلٹی تو اسے کہتے ہیں. انڈیویجولزم آج کل ایک فلسفی ہے جس کے مطابق لوگ جو ہیں وہ یعنی جیسے مسلمانوں کے یہاں تو ملت کا اور امت کا کانسیپٹ ہے، تو امت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے جینا. اور اس میں خیر یہ فلسفہ تو بیان کرنا اس وقت مطلوب نہیں ہے، لیکن سیلف سے مراد انسان کا نفس ہے، اور انڈیویجولزم سے مراد یا انفرادیت سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرے، کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں مختلف ہے. تو دوسروں کے مقابلے میں مختلف کرنا اور نفس تو اس کے اندر ہے ہی نا، لیکن یہ ایک ایکسٹرا کوشش ہے انڈیویجویلٹی کے لیے. نا پرستی حاوی نہ ہو اور انفرادیت بھی قائم رہے. مطلب اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ آپ ایک ماحول میں ہو اور آپ کو خدا پرستی کی طرف آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، بے شک. اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہم مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء،
تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی۔ انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، کہتے ہیں میں نے اپنی عزت خود بنانی ہے۔ اب یہ جو میں ہے نا وہ ہر جگہ حاوی آ جاتی ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں، باقی معاملات اللہ تعالیٰ آپ کے خود ہی درست کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جینا سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جینے والا جو ہے وہ چونکہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن حکیم میں آتا ہے وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ انہیں درجے میں بلند کر دیتا ہے۔ تو اگر انڈیویجویلٹی چاہیے نا تو علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، تو متقی بن جائیے۔ ایک اور سوال تھا، جیسے ایک ہاؤس وائف ہے اور رسپانسبلٹیز کے درمیان میں ہے اور اس کا وہ ایمان کا لیول ویسا نہیں ہے جیسا ریکوائرڈ ہے، اور اسی دوران وہ ڈپریشن میں جاتی ہے اور تھراپسٹ کے پاس جاتی ہے، تو وہ یہ اسے بتاتے ہیں کہ جب تک آپ کے ان ٹریٹڈ ایونٹس جو ہیں وہ ٹریٹ نہیں ہوں گے نا تو آپ ٹریک پہ نہیں آ سکتے ہو، یعنی آپ کے بچپن کے ایونٹس ہیں یا کچھ ایسے آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ یعنی یہ بڑی کامن بات ہے آج کل کے، جب تک آپ کے ٹراماز ڈیل نہیں ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں سولوشن تو سنت سے چاہیے، سیرت سے چاہیے، تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو بچپن سے زنا کر رہے تھے، جو بچپن سے شراب پی رہے تھے، جو بچپن سے ڈاکے ڈال رہے تھے، جو بچپن سے شروع سے غلط کاموں میں مصروف تھے، تب سوچیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے غلاموں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اور پھر آپ دیکھیں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے بڑا ٹراما کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دے؟ تو آپ سوچیں کہ وہ کیسے کیسے ٹراما سے گزرے۔ جنگوں میں باپ بیٹے کو کاٹ رہا ہے، نسلوں کی نسلیں کٹ رہی ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے ٹراما سے گزرے، اور رسول اللہ نے انہیں کیسے ڈیل کیا۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرے گناہ اتنے ہیں، ان جتنے لوگ بیٹھے نا سب میں اہل مدینہ میں تقسیم کر دیں، سب کو لے ڈوبیں گے، کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا اچھا تم نے بچپن میں کیا کیا تھا، پھر کون سا گناہ ہوا، پھر کون سا ہوا، پھر کون سا ہوا۔ دیٹ از ویسٹرن سائیکالوجی۔ میں اسے غیر نبوی طریقہ کار کہتی ہوں، غیر اسلامی طریقہ کار کہتی ہوں معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں ہونے والے سارے گناہ بیٹھ کے سنیں تھراپی کے نام پہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی بیٹھ کے باتیں کرے گا تو کن کن لوگوں کے بخیے ادھڑیں گے پیچھے، کس کس کے کردار کے بخیے ادھڑے جائیں گے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی تھراپسٹ کے پاس اکیلا بیٹھ کے سارے لوگوں کا کردار خراب کر کے آ جائے؟ ایک خاتون جو ہے وہ کہنے لگی میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ڈپریشن میں چلے گئے، میں انہیں سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے گئی تو سائیکالوجسٹ نے کہا کہ سوری آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ کہتی ہیں میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں سوری آپ نہیں بیٹھ سکتی۔ کہتی ہیں ایک دفعہ بھی ایسا ہوا، دوسری دفعہ بھی ہوا، تو میں نے دیکھا میرے ہسبینڈ کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے، تیسری دفعہ میں نے انہیں کہا کہ میرے ہسبینڈ تو ایسی پوزیشن میں وہ اپنی بات بتا ہی نہیں سکتے، میں ان کی زندگی کی ساتھی ہوں، اگر آپ نے کچھ پوچھنا تو میرے سے پوچھو میں بتاؤں گی۔ کہتی میں بیٹھی تو میں حیران ہی رہ گئی، اتنے بڑے چغل خور،
یہ اس کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں بگ چغلی ہوتی ہے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہو. She said it's an advanced form of چغلی. ہاں, ایڈوانسڈ فارم آف چغلی. یعنی اور پھر یہ کہ چغلی کے نام پہ سارے ہنس پڑتے ہیں نا. سوچیں ذرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کہ ایک تو بھائی ڈیڈ ہو اور دوسرا اس کے گوشت نوچ نوچ کے کو کھا رہا ہو. اس نام پہ اگر آپ اپنے سامنے اس کو امیجن کریں گے اپنے بھائی کو, اور آپ اس کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں, تو اس پہ کبھی کسی کو ہنسی نہیں آئے گی. تو یہ ایڈوانسڈ فارم آف چغلی ہے. اور چغلی سے اسی طرح کو ٹھیک نہیں ہو سکتا جس طرح سے کوئی شراب سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. حرام جیسے بڑی چیز حرام ہے نا, اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام ہی ہے, اس سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. ٹراماس کو رسول اللہ نے کیسے ایڈریس کیا؟ نبی علیہ السلام نے ٹراما کو ایڈریس کرنے کے لیے اس سے پوچھا, کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ نے کہا, جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے, یہ گواہی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. اب وہ شخص جو آیا تھا اس کے سفید بال, سر کے بال سفید ہیں, داڑھی سفید ہے, بھووں کے سفید بال آنکھوں میں پڑ رہے ہیں, اور جھکی ہوئی بینڈ تھی اس کی کمر, لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا تھا. جب اس نے سنا میرے گناہ معاف ہو گئے, اب تھیراپی کا اللہ اکبر, اب اللہ اکبر ہٹی نہیں, لاٹھی ٹیکتا ہوا یہ کہتا ہوا چلا گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیٹ از دا تھیراپی, دیٹ از دا تھیراپی. اس کے علاوہ کوئی تھیراپی نہیں. دیٹ از آر فیتھ. تو فیتھ ری لوڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بھی جب کوئی انسان کسی ٹراما میں ہو,